والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ ہدایت کی دولت ہوتی ہے۔ اس کے پاس جو سب سے بڑا خزانہ ہوتا ہے وہ تقوی کا، پرہیزگاری کا اور اللہ کے خوف کا خزانہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ہدایت سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے دور ہٹ جاتے ہیں، ان کے پاس ذاتی گوشت پوشت تو باقی رہ جاتا ہے، لیکن روح کا سکون، قلب کا قرار، یہ چیزیں ان سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں پریشان رہتا ہوں، تو اس کا پس منظر یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی روحانی زندگی بے آباد ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی عادات خراب ہوتی ہیں نا، ان لوگوں کے سارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، بلکہ ڈھیروں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کی ماں بھی پریشان رہتی ہے کہ پتہ نہیں میں اس کا کیا اعتبار کروں، یہ میری خدمت کے بارے میں بھی کوئی بات صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا۔ اس کی بیوی ساری زندگی عدم اعتماد کا شکار رہتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ڈینگے مارتا ہے، یہ غلط آدمی۔ انسان کی بری عادات اس کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں، وہ اپنوں کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش اور پریشانی بن جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی عادات سنور جاتی ہیں، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک درخت نہیں، وہ ایک انسان نہیں، پھر وہ ایک انجمن بن جاتا ہے۔ وہ ایک اتنا بڑا درخت بنتا ہے جس کے سائے میں اپنے بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیگانے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ پھر اپنی ذات میں ایک پوری انجمن رکھتا ہے جس کے فیض سے بے انتہا لوگ مستفیض ہوتے ہیں۔ کئی اور بھی آ کے اپنے نہیں ہوتے، پر وہاں تھوڑی دیر چھاؤں میں بھی بیٹھتے ہیں، انہیں پھل کھانے کا موقع بھی ملتا ہے، اور اگر کبھی مانگ لیں تو درخت ان کی جھولی بھر بھی دیتا ہے۔ شجر سایہ دار، جن کی عادات سنور جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں مبعوث فرمائے، وہ سارے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھانے آئے، عادات سنوارنے آئے تھے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ تمہارے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو قباحتیں ہیں، تم نے خود اپنے لیے جو بہت ساری چیزیں جمع کر لی ہیں انہیں چھوڑ دو، بچ جاؤ گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور جب سلسلہ نبوت کو ختم کیا تو امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام ہدایت کا عالمی منشور لے کے دنیا میں آئے، اور پوری دل جمی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، تگ و دو کے ساتھ، اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میرے نبی کریم نے اس پیغام کو پہنچایا۔ ایک تو ہے دل جمی، دل سوزی، ہمت، جد و جہد کے ساتھ دین پھیلانا، اور اس کے ساتھ ایسا نہیں کہ بے معاذ اللہ بے ہنگم جد و جہد۔ نبی پاک نے منصوبہ بندی والی جد و جہد کی، ایک ترتیب کے ساتھ جد و جہد کی، اور وہ جو پیغام محبت حضور لے کے آئے تھے اس کے لیے نبی پاک نے کوشش کی۔ ایک ہوتا ہے میری طرح کا آدمی جو تقریر کرتا ہے، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، صحیح ہو جاؤ، ایک وہ شخص ہوتا ہے۔ لیکن ایک ماں ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے۔ کسی نے باہر سے آ کے ابا کو بتا دیا کہ آج میں نے تیرا بیٹا دیکھا ہے، وہ کالج کے باہر سگریٹ پی رہا تھا۔ اب ابا صرف تبلیغ نہیں کرتا، اماں صرف تبلیغ کر کے نعرے لگوا کے چپ نہیں کرتی، بلکہ وہ سمجھاتی بھی ہے، اور رات کو مصلے پہ بیٹھ کے روتی بھی ہے، یا اللہ میرا لال ہے، مہربانی کرنا، خدا بندہ کرم فرما دے، اللہ اسے سنوار دے۔
وہ روتی ہے, وہ تڑپتی ہے. وہ جب کسی پیر صاحب سے, مفتی صاحب سے, علامہ صاحب سے دعا کرا رہی ہوتی ہے نا, تب بھی رو رہی ہوتی ہے, جناب دعا کر دیں اللہ اسے ہدایت دے دے, یہ سمجھ جائے تو میں ٹھنڈی. بہت سارے ایسے تقریر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہوتا ہے جذبہ, بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے, لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس ٹھیک ہے وقت گزارنا ہے, گھنٹہ بات کرنی ہے, وہ جذبات نہیں ہوتے, وہ درد نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی اپنا بگڑتا ہے, جب کسی اپنے کی شکایت آتی ہے تو باپ کے آنسو گرتے ہیں, وہ درد ہوتی ہے. میرے رسول کریم نبی رحمت آقا دو عالم محبوب دو عالم علیہ السلام, تبلیغ کا انداز یہ تھا کہ دن کو تبلیغ کرتے تھے امت کی ہدایت کے لیے, اور رات کو مصلی پہ بیٹھ کے رو کے امت کی ہدایت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. حضور دعائیں بھی مانگتے, تڑپ, یہ جو ساتھ دعا شامل ہوتی ہے نا, یہ اخلاص کا پتہ دیتی. یہ کہتی ہے کہ نہیں, یہ جو مشن ہے نا اس میں کچھ حسن ہے, اس میں کچھ وقار ہے. اور رسول کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جد و جہد کے ساتھ دین پھیلایا. اللہ کریم جب حضور کی بڑی جد و جہد کو ملاحظہ فرمایا تو رب کریم نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, محبوب آپ پر اس لیے قرآن تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. مشقت کے لفظ کو سمجھتے, ایک قید ہوتی ہے, ایک قید با مشقت ہوتی. قید, یہ مشقت بڑا مشکل لفظ ہے. مشقت مطلب ہم تو پڑھ جاتے ہیں نا قرآن پاک لیکن سمجھتے نہیں. لفظ مشقت یعنی قیدی کے پیروں میں اور ہاتھوں میں زنجیریں اور بیڑیاں بھی ہوتی ہیں اور چکی بھی پیسنی ہوتی ہے, وہ قید مشکل ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کام کرنا, ایک ہوتا ہے مشقت والا کام کرنا, جد و جہد والا کام کرنا, شرابور ہونا پسینے میں. رسول پاک نے 20 منٹ 25 منٹ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے اور پجاروں میں آ کے اور جناب نعرے لگوا کے اور ہٹو بچوں کی داستانیں کر کے دین کی تبلیغ نہیں کی, بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے دین کے لیے مشقت فرمائی ہے. دین کے لیے مشقت لتشقیٰ, محبوب آپ تو مشقت میں پڑ گئے, جد و جہد کی. حضور کے دل کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ یہ لوگ سنور جائیں, یہ لوگ بدل جائیں, ان کی عادات ٹھیک ہو جائیں, ان میں تبدیلی آ جائے. یہ تڑپ تھی نبی کریم کی. اب یہ تڑپ نہیں ہوتی, اب تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ سیٹ ہے نا. بہت سارے لوگوں کو تو لوگ تبلیغ ہی نہیں کرتے کہ کوئی بات بتائی تو یہ ناراض ہو جائے گا. بڑا سخت ایک دن ایک شخص مجھ سے نالا ہوا, بڑا سخت. میں ضلع اٹک میں تھا تو اس نے مجھ سے سلام لی. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ ہے کہ حضور نے کافر کے ساتھ کبھی رخ نہیں موڑا, لیکن ایک حضور کے غلام نے سونے کی انگوٹھی پہن کے نبی پاک سے سلام لینی چاہیے تھی. اللہ کے رسول نے توجہ پھیر لی تھی. تو بڑی سخت بات ہے نا کہ رسول رحمت اگر کہیں کہ تیرے ساتھ ہاتھ ہی نہیں ملانا. تو وہ صاحب آئے تو میرے ساتھ سلام لینے لگے, تو میں نے کہا یہ سونے کی انگوٹھی اتار لیں. کیا کریں, مطلب یہ کہ آپ کمزور ہیں, آپ کس حد تک بات کر سکتے ہیں. لوگوں کی اپنی بات قبول کرنے کا بھی اپنا اپنا زاویہ ہے کہ یہ میرے مطلب کیا تو یہ قبول ہے, تو یہ میری طبیعت نازاں پہ, میرے مزاج گرامی پہ گراں گزری ہے, تو لہذا میں اس لفظ کو قبول نہیں کرتے. بس میں نے کہا میاں اتار لو. کہنے لگا جناب آپ تو بس سخت باتیں کر دیتے ہیں, میرے پیر صاحب نے تو مجھے نہیں کبھی منع کیا کہ نہ پہن. میں کہا پیر نو بھی ملا, میں انہوں بھی سمجھاوا, میری ملاقات کرا. یہ کون سی پیری مریدی ہوئی کہ باقی سارے کام لینا اور دین کے بارے میں کوئی لفظ بھی نہ ادا کرنا کہ نماز پڑھ روزہ رکھ, یہ بتانا ہی نہ. یہ کیا مطلب ہوا؟ دھندا ہے کوئی, یہ کوئی دھندا ہے, گورکھ دھندا ہے. نذرانہ ٹائم پہ وصول کرنا اور اسے کبھی نہ کہنا کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جا, اپنے طواف کرائے جانا اور بیت اللہ کا رستہ ہی نہ دکھانا. کیا مطلب ہے ان باتوں؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ سڑکیں پکی ہوں گی, یونیورسٹیاں بنیں گی, بلکہ میرے محبوب نے فرمایا ہم انسانوں کی تعمیر کریں گے, ہم اخلاق سنواریں گے, ہم کردار میں پختگی لائیں گے. اور رسول پاک کی یہ تڑپ تھی میرے نبی کی کہ لوگ دوزخ میں نہ جائیں, جہنم میں نہ جائیں. نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تم ان پتنگوں کی طرح ہو جو آگ کی طرف جاتے ہیں, اور میں اس کی طرح ہوں جو پکڑ پکڑ کے سینہ بند سے کھینچتا ہے اور کہتا ہے جہنم سے بچ جاؤ, جہنم سے. آپ قرآن و سنت کو پڑھیں, نبی پاک نے جھوٹ کی مذمت پر باتیں بیان فرمائی, شراب نہ پیو دلائل دیے سمجھایا, زنا, بدکاری, بددیانتی, چغلی, غیبت. یعنی میرے رسول پاک نے ہمیں وہ سارے رستے بتلا دیے کہ یہ سارے دوزخ کی طرف جاتے ہیں, ان پہ نہ چڑھنا. اور اس سڑک کا بھی پورا پتہ بتلایا جو سیدھی جنت کے دروازے کے آگے جاتی. ہر جگہ حضور نے رہنمائی کی تاکہ اللہ کے بندے جہنم میں, سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ سب سے یہ بڑی فکر کرتے ہیں نا, بچہ سیانا ہو جائے, پڑھ جائے, تھوڑی سی یہ بھی فکر کیا کرو کہیں دوزخ میں نہ چلا جائے. یہ بھی تھوڑی ٹینشن لے لو کسی وقت کہ کہیں بچہ اور بچی جہنم میں نہ چلے جائے, یہ بھی ٹینشن لے لو, یہ بھی پریشانی کا موقع ہے. اس پر بھی تھوڑی غور کرو. میرے رسول کریم
नबी रहमत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम तशरीफ फरमाते। बड़ी खूबसूरत बात है। हुजूर बैठे थे, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक शख्स आया, हम भी हुजूर के साथ बैठे थे सहाबा। बड़ी प्यारी बात है, इसको अगर समझ गए ना तो आज का सारा मजमून आपकी समझ में आएगा। आज हमारे यहाँ पता पढ़ा लिखा कौन होता है जो ये कहता है कि गांव सारे जाहिलों का है, ये कह के जान छुड़ाना आसान। अनपढ़ है जी, इनको क्या पता, जाहिल है जी सारे। ओ मियां तू पढ़ा लिखा है? मौला अली शेर खुदा से किसी ने कहा था हुजूर सियाना कौन होता है? फरमाने लगे अक्लमंद वो होता है जिसे जाहिलों से गुजारा करना आ जाए, जिसे अनपढ़ लोगों के बीच रहने का सलीका। मैंने बीए किया है, मैंने बीबीए किया है, मैंने एमबीए किया है, या मैं 2 4 5 बड़े लोगों में सियाना हूं, ये जाहिल है सारे। सुभान अल्लाह। ये कह के जान छुड़ाना तो आसान है, लेकिन किसी जाहिल को दीन की तालीम देना मुश्किल है, उसे आदाब जिंदगी सिखाना ये मुश्किल है। जो लोग रोज ट्रैवल करते हैं ना जहाज में, उनको पता होता है सीट कौन सी है, बैठना कहाँ है, आना जाना का सारा पता होता है। तो मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि वहाँ मैंने बहुत सारे नौजवान देखे हैं, बिलखुसूस हज उम्रे की फ्लाइट्स में अनपढ़ बुजुर्ग बूढ़े बाप देहातों के, जब वो चढ़ते हैं ना उसको नहीं पता सीट नंबर कौन सी है। वो हम तो बस में बैठने वाले लोग हैं भाई देहाती, तो बस में तो जो सीट खाली होती है उस पर बंदा बैठ जाता है, तो बुजुर्ग कई दफा बैठ जाते हैं। अब वो जो नौजवान उस मोहल्ले का उस इलाके का है ना, वो मजाक उड़ा रहा होता है, देखो यार क्या हमारी को ये पता ही नहीं जी, अनपढ़ है जी, खबर ही नहीं। और मैंने कहा वो तो अनपढ़ है, लेकिन बड़ा जाहिल इस वक्त तू लग रहा है, इस वक्त बड़ा जाहिल और अनपढ़ तू लग रहा है। अगर तू होता पढ़ा लिखा तो जब तूने अपने इलाके का बूढ़ा देहाती बाबा देखा था तो उठ के जहाज के दरवाजे पे जाता, उसका बाजू थामता, उसका सीट नंबर देखता, उसे बिठा के आता, उसे बेल्ट बांध के देता, पानी का गिलास पिलाता, और फिर तो उसे कहता बाबा जी मैं उस सीट पे बैठा हूं, कोई जरूरत हुई तो मुझे दोबारा भी बुला लीजिए। ये तो तेरी तालीम का पता चलता ना कि अब तू पढ़ा लिखा है, अब तू सियाना है, अब तू समझदार है, अब तू बाशऊर है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला हज के काफले के साथ ले जाता है तो मैं अपने दोस्तों की एक ट्रेनिंग करता हूं। मैं कहता हूं बस ना दाएं बालें वालों को हौसला देते रहो, बस बूढ़ों को। यहां लोग बता देते हैं कि हज पे तो बंदे फौत होके आ जाते हैं, बस सारे माफिया मांग के चाहो बच के नहीं आना। तो मैं कहा करता हूं ये गलत बात है, हाजी तो अल्लाह का मेहमान होता है, हाजी अल्लाह का मेहमान होता है, तो रब अपने मेहमान की बड़ी ही मेजबानी फरमाता है, बड़ा करम करता है। हौसला दें, प्यार करें। सुने जो रवायत अर्ज करने जा रहा हूं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुलाम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम बैठे थे, एक शख्स ने आके कुछ सवाल किया, बद्दू था, अनपढ़ था। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दीजिए। हुजूर ने कुछ दिया, शाम का वक्त था। जब हुजूर ने दिया ना तो कहने लगा मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, आपने तो माज़अल्लाह कुछ भी नहीं दिया, ये क्या दे रहे हैं, मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी आपकी। जब ये लफ्ज उस शख्स की जुबान से निकले, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशर, तो जनाब उमर फारूक ने तलवार उठा ली, मैं तेरी गर्दन काटूंगा, तू गुस्ताख है। नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया उमर जल्दी न कर, टाइम दे थोड़ा, जल्दी न कर। हुजूर घर ले गए, घर में से और बड़ी सारी नेमतें दी, और दिया और दिया और दिया। जब हुजूर देते गए तो कहने लगा हुजूर बस करे, मैं तो उतना उठा के भी नहीं ले जा सकता, बस करे। फिर फौरन बोला, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम